340. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو مسٹر چیئرمین. چیئرمین صاحب, سب سے پہلے تو فوڈ سیکورٹی از اے ویری امپورٹنٹ سبجیکٹ, اینڈ کچھ دن پہلے پرسوں کی بات ہے, پرائم منسٹر صاحب تشریف لائے تھے, اور یقین کریں مجھے بڑی خوشی ہوئی جنہوں نے بات کی کہ کافی نے باتیں کی. اس میں انہوں نے ایک بات یہ کی کہ ایگریکلچر از ویری امپورٹنٹ, اٹس اے پرائیورٹی فار آر گورنمنٹ. مجھے بہت خوشی ہوئی. لیکن جناب اسپیکر مجھے کنفیوژن بھی ساتھ ساتھ اس لیے ہوئی کیونکہ کہنا ایک اور بات ہے, لیکن اس کو واقعی اگر یہ ایگریکلچر سیکٹر کو پرائیورٹی سمجھتے ہیں تو دیٹ شوڈ ہیو بین ریفلیکٹڈ ان دا ڈاکیومنٹس وی ہیڈ بین گیون. اس میں جو انہوں نے ایلوکیشن کی تھی ان سیگمنٹس کے لیے, ایگریکلچر سیکٹر کے لیے, دیٹ شوڈ ہیو بین ریفلیکٹڈ ان دوز ڈاکیومنٹس دیٹ وی ہیو پرووائڈیڈ. لیکن جناب اسپیکر, جب ان ڈاکیومنٹس میں دیکھتا ہوں تو مجھے کیا نظر آتا ہے؟ مجھے نظر یہ آتا ہے کہ ان ڈاکیومنٹس میں جو ایلوکیشن ہوئی ہیں اور جو ایگریکلچر سیکٹر کے حالات ہیں, وہ جو پچھلے 2 سال میں جتنا ایگریکلچر سیکٹر نگلیکٹ ہوا ہے وہ پچھلے 2 ڈیکیڈز میں اتنا نگلیکٹ نہیں ہوا جناب اسپیکر. اور یہ میری کوئی پرسنل اسیسمنٹ نہیں ہے, یہ جو ڈاکیومنٹ انہوں نے ہمیں گورنمنٹ آف پاکستان میں پرووائڈ کیے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے. ان کے کچھ فگرز میں شیئر کر دیتا ہوں. اب فار ایگزامپل کاٹن کو لے لیں تو کاٹن جو ہے جناب اسپیکر 2017 سے 18 میں اس کی پروڈکشن انکریز ہوئی تھی بائی 11.9%. 18 میں خیر سے پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ آ گئی اور کاٹن کی پروڈکشن ڈکریز ہوگی بائی 17.5%. Then in 1920 it decreased further 6.9%. If you compare this ابھی 1920 اگر آپ فگر کمپیئر کریں from 2017-18 تو جناب اسپیکر ٹوٹل جو کم ہوئی ہے پروڈکشن کاٹن کی وہ ہے 19.79%. اسی طرح اگر آپ شوگر کین پہ آ جائیں 17-18 میں 8.8% انکریز ہوئی تھی پروڈکشن. 18-19 میں جب آ گئی پی ٹی آئی کی حکومت تو 19.4% ڈکریز ہو گئی. 19-20 میں 0.4% اور ڈکریز ہو گئی. اور پھر اگر آپ 17-18 سے کمپیئر کریں جب پی ٹی آئی حکومت نے ٹیک اوور کیا تھا تو اس سے لے کے اب تک جو ٹوٹل ڈکریز ہوئی ہے پروڈکشن شوگر کین کی جناب اسپیکر وہ ہے 23.17%. جناب اسپیکر یہ جو فگرز ہیں یہ بھی اکنامک سروے پاکستان سے ہیں, میرے کو اپنے میڈ اپ فگرز نہیں ہیں. اگر چیک کرنا چاہیں وزیر صاحب بیٹھے ہیں تو ابھی بے شک چیک کر لیں, اور اگر میں غلط کر رہا ہوں تو مجھے یو کین پوائنٹ می آؤٹ. جناب اسپیکر کاٹن شوڈ ہیو بین دا مین اسٹے فار ایگریکلچر ان دس کنٹری. اب ہمارے کاٹن کے حالات کیا ہیں کہ جناب اسپیکر ہماری کاٹن اس وقت 9 ملین بیلز پہ ہے. یہ بہت سارے ایشوز جو ہیں سارے ممبرز ریپیٹ کریں, اگر ریپیٹیشن نہ ہو کوئی اور ایشوز پہ بات ہو تو اسپیکر ہو جائیں گے. اس میں جناب اسپیکر 9 ملین بیل جو ہسٹورک لو ہے. شوگر کین کی اگر بات کرتے ہیں, اب جو شوگر کین کی ہم بات کریں, شوگر کین جناب اسپیکر ایک بہت بڑا ایک شوگر ملز ہیں. شوگر کین کافی بہت کسان استعمال کرتے ہیں, لیکن جناب اسپیکر جتنی سبسڈیز آئیں جتنا فائدہ ہوا وہ سارا کا سارا شوگر مافیا, چینی چوروں اور جو اپنے گورنمنٹ کے بیٹھے شوگر مل اونرز ہیں ان کو ملا. کسان کو کوئی سبسڈی پاس نہیں ہوئی. کسانوں کو تو جناب اسپیکر آپ یہ سمجھیں کہ شوگر کین کے بیچارے کسان ہیں, پورا سال بیچارے قرضے اٹھا کے فرٹیلائزر خریدتے ہیں, ان کو کوئی ہیلپ نہیں ملتی. اس کے بعد جناب اسپیکر وہ پورا سال محنت کرتے ہیں, لیکن اینڈ میں سب کیا ہوتا ہے کہ جب شوگر ملز کھلتی ہیں ان کو جو ریٹ گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے ان کو وہ ریٹ بھی نہیں ملتا. اور جناب اسپیکر اس کے بعد اگر وہ ریٹ ان کو جو تھوڑا کم ملتا بھی ہے, ابھی تک آج تک میں آپ کو کہہ رہا ہوں آن دا فلور آف دا ہاؤس کہ جناب اسپیکر پچھلے سیزن کی پیمنٹس ابھی تک شوگر مل اونرز نے نہیں کی فارمرز کو. اف یو وانٹ آئی کین ٹیک نیمز, اور وہ انہی کے اس طرح بیٹھے ہیں شوگر مل جنہوں نے ابھی تک پچھلی سیزن پیمنٹ نہیں کی. تو اس پہ کہاں کا انصاف ہے؟ کسان بیچارے کہاں جائیں؟ جو سبسڈیز ملے وہ بھی چینی چوروں کو ملے, چینی مافیا کو ملے, وہ پیمنٹس بھی نہ کریں کسانوں کو, تو کسان بیچارے کہاں سے اپنا پیٹ بھریں, کہاں سے اپنے بچوں کا پیٹ بھریں جناب اسپیکر. سر اور سب سے بڑی جناب اسپیکر آئرنی ہے واٹ وی فیل ٹو انڈرسٹینڈ جناب اسپیکر کہ جناب اسپیکر پرائم منسٹر صاحب اس دن آئے اور ایز یو اسپیک آن دس ایز یو اسپیک رائٹ ناؤ تو ہمیں ٹڈی دل لوگ اٹیک کرے پورے پاکستان میں. میرے کولیگ نے بھی یہاں بتایا کہ یہاں بھی اٹیک ہو رہا ہے, سندھ میں بھی ہے, پنجاب میں بھی ہے, ہر جگہ اٹیک ہے. اور پرائم منسٹر صاحب نے اس دن آ کے کہا کہ میں نے NDMA کو آتھورائز کر دیا ہے کہ ان کو جتنے بھی فنڈس کی ضرورت ہے ان کو اتھارٹی ہے, دے کین یوز دوز فنڈس ٹو کنٹرول لوکسٹ. جناب اسپیکر آئی وانٹ ٹو ریپیٹ دا فگرز, جیسے آپ نے کہا فگرز تو ریپیٹ ہو چکے ہیں, لیکن جناب اسپیکر ابھی اسی وقت ساری پروونشل گورنمنٹ سیکھ رہی ہیں کہ the only way to control ٹڈی دل is by aggressive aerial spraying. تو آپ کو یا تو پرائم منسٹر صاحب اس کو سیریسلی نہیں لے رہے یا یو ٹرن لے رہے ہیں یا ان کی کوئی سن نہیں رہا, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. بکاز جو آن گراؤنڈ سچویشن ہے جو ان کے اپنے سروے کے مطابق ہے اس کی جناب اسپیکر جو فگر میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا اس کو کلیریفائی کرنا بہت ضروری ہے. 1.5 ملین ہیکٹر جیسے میرے کولیگ نے بتایا کہ انہوں نے سروے کیا, وہ ان کا سروے تھا, اس سے بہت زیادہ افیکٹڈ ہے.
اور جناب اسپیکر اس میں سے جو اصل میں افیکٹو ہے وہ ہے ایریل اسپریئنگ. اس میں 26,200 ہیکٹر جو ہے انہوں نے ایریل اسپریئنگ سے کور کیا ہے. یہ 26,200 ایکرز از only 1.75% of the surveyed land. تو جناب اسپیکر 1.75% ہم نے ابھی تک ایکسپلین کی ہے, جبکہ پچھلے سال جب بجٹ پیش ہوا تھا پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے اس وقت بھی کہا تھا کہ آپ اس کو سیریسلی لیں. ایک سال گزر گیا, ٹڈی دل نے ملک کسانوں کی فصلیں برباد کر دی اور آپ نے صرف ابھی تک 1.75% اسپرے کرنا دوبارہ کیا ہے. جناب اسپیکر اور اس سے مزے کی بات بڑی جو جناب اسپیکر جو آخر کا ایک بام گرا دیا عوام پہ. اسپیکر یہ کیوں گرا ہے؟ صرف اور صرف کیونکہ ان سے پیٹرولیم مافیا یا تو کنٹرول نہیں ہو رہا, یا تو پیٹرولیم مافیا جو ہے ان کو خوش کرنے کے لیے سارا کچھ کیا جا رہا ہے. جناب اسپیکر ایک عوام کو چلیں تھوڑا سا کوئی ہوا تھا کہ ہمیں ریلیف ملے گا, یہ کسان سے بہت ریلیٹڈ ہے بیکاز ڈیزل یوز ہوتا ہے, اٹس اے میجر انپٹ فار ایگریکلچر. جناب اسپیکر کسان کو ہوا کہ شاید میں تھوڑا ریلیف مل جائے, ڈیزل سستا ہو جائے. وہ ڈیزل جو سستا تو ہوا کوئی ہفتے تھوڑی دیر کے لیے, اور اس میں بھی ڈیزل دستیاب نہیں تھا. آخر دے ہیڈ ٹو گیو ان ٹو دا پیٹرولیم مافیا, یا پتہ نہیں جناب اسپیکر کیا اس میں ایشو تھا. اس میں تھوڑی سی جناب اسپیکر وضاحت کرتا چلوں کہ ایک 17% GST جو تھی وہ تو پہلے سے تھی, شروع سے آ رہی ہے, لیکن جو پیٹرول جو لیوی تھی جناب اسپیکر وہ تھی پہلے 6 روپیز, اب انہوں نے اس کو کر دیا 30 روپیز فلیٹ. تو یہ جو کہہ رہے ہیں نا پرائس انکریز ہو رہی ہے کہ عالمی منڈی میں پرائس انکریز ہو گئی ہے, ڈیکریز ہو گئی تھی, اس لیے تو اسپیکر جب پرائس کم تھی اس وقت بھی تو فائدہ اٹھا رہے تھے نا آئل کمپنیز والے. جناب اسپیکر جب پرائس اگر تھوڑی اوپر گئی تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ سارا باہر پبلک اٹھائے, کسان اٹھائے بیچارے. اسپیکر تو یہ کوئی اتنا جو امپیکٹ آ رہا ہے اٹس ناٹ اونلی بیکاز آف دا انکریز ان دا انٹرنیشنل مارکیٹ, اٹس آلسو بیکاز دے ہیو اے 30 روپیز لیوی وچ از اے فلیٹ لیوی. اور جناب اسپیکر اس میں بھی 1920 میں جو ان کی پیٹرول لیوی تھی جناب اسپیکر وہ تھی ٹوٹل 215 بلین. اب جو 20 اور 21 میں وہ ہے 460 بلین. تو یہ پلیز اگر ایکسپلین کر دیں یا تو یہ کہ اتنا انکریز کس وجہ سے آیا اور کیوں آیا اگر انہوں نے ٹیکس انکریز نہیں کیے. تو جناب اسپیکر آخر میری ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ مہربانی کریں, یوز آئی تھنک اٹس اباؤٹ ٹائم یو شوڈ انڈرسٹینڈ کہ پاکستان از این ایگرو بیسڈ اکانومی اینڈ انٹل اینڈ انلیس آپ ایگریکلچر کو سپورٹ نہیں کریں گے, فارمرز کو سپورٹ نہیں کریں گے تو آپ اکانومی کو ٹھیک نہیں کر سکتے. تھینک یو سر. بہت شکریہ جی. آنریبل عائشہ عواص پاشا صاحبہ.